ڈاکٹر نے جب مجھے کپڑے اتارنے کو کہا۔ ایک لڑکی کی داستان۔ ایک ہفتہ قبل میں کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں کمر کی تکلیف کے چیک اپ کے لیے گئی۔ میری ماں بھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے دفتر میں گئیں، لیکن معائنہ کرنے والے روم میں نہیں گئیں۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں صرف 2 آدمی تھے، ایک نرس اور ایک میں خود۔ میری تکلیف کی نوعیت اس بات کی متقاضی تھی کہ میں اپنی شلوار اتار کر ڈاکٹر اور نرس کو معائنہ کرنے کی اجازت دوں۔ نرس نے مجھے کلگا دیا اور معائنہ کے لیے کمرہ تیار کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے میری کمر کو ایک نظر دیکھ کر مجھ سے تکلیف کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ سرجری کے بعد مجھے کمر کے نچلے حصے میں درد رہتی ہے۔ اس نے میری کمر دبائی اور مجھ سے پوچھا کہ دبانے سے کوئی اثر محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ کہاں درد ہے اور کہاں نہیں۔ جب معائنہ ختم ہوا تو ڈاکٹر نے اچانک میرے جسم کے پچھلے حصے پر زور سے ہاتھ مارا۔ میں نے ایسے معائنے کا حصہ ہی سمجھا، لیکن یہ میرے لیے حیران کن تھا۔ اس نے پھر بتایا کہ اب کوئی درد نہیں ہوگی۔ میں بہت پریشان اور کنگ ہو کر رہ گئی۔ میری پشت پر ہاتھ مارنے کے بعد ڈاکٹر روم سے نکل گیا۔ میں نے اپنی شلوار اوپر کرتے ہوئے نرس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں، لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کا جواب مل گیا کہ وہ اس واقعے پر شرمندہ ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتی۔ میں روم سے نکل کر ڈاکٹر کی دفتر میں پہنچی، جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی کہ پتہ چل سکے ڈاکٹر کا کیا کہنا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے میرے طرف دیکھتے ہوئے پلکیں تک نہیں چپکیں اور میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ ماں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ درد کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے میڈیکیشن کی ضرورت ہے، بس آپ اس درد کو نظر انداز کر لیں، یہی کافی ہوگا۔ ہسپتال سے نکل کر گھر جاتے ہوئے وہ لمحہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ میرا چہرہ بجھ گیا تھا اور ماں یوں پوچھ رہی تھی کہ آخر کیا جو تم بالکل خاموش ہو گئی ہو۔ تب میں نے اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ میں دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا تو میں اسے جھٹک دیتی۔ میں پوری طور پر نہانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں پلید ہو چکی ہوں۔ اپنے آپ سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ نفرت کا لفظ بھی میرے احساسات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس عمل کو کسی بھی طرح معمولی قرار نہیں دے سکتی۔ میں کسی طرح اس شخص کو بے گناہ قرار دینے کی ہمت کر پا رہی تھی اور نہ ہی کوئی وجہ ڈھونڈ پا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اسے ایک عام سے بات سمجھ کر بھول جاؤں، یا یہ سمجھ لوں کہ اس نے مجھے ایک چھوٹی بچی سمجھ کر مذاق کے طور پر ایسا کیا ہے، یا پھر شاید یہ اس کا اپنا انداز تھا۔ بات چاہے جو بھی ہو، کسی بھی ڈاکٹر کے لیے کسی حالت میں یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ وہ اس طرح اپنے مریض کو ہاتھ لگائے، اور نہ ہی یہ طبی معائنے کا حصہ تھا۔ کولہے کو چھونا جسم کے کسی اور حصے کو چھونے سے بہت مختلف ہے۔ یہ ایک معمولی یا قابل فراموش حرکت نہیں ہے، خاص طور پر ایک مرد ڈاکٹر کے لیے۔ ایک خاتون مریضہ کو اس طرح چھونا تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ کسی کے جسم کے احساسات کو چھونا جنسی حملے کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کو میں اتنا بڑا پتنگڑ کیوں بنانا چاہتی ہوں۔ اب میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتی ہوں کہ ایک بڑا سرجن کراچی کے ایک بڑے ہسپتال میں بیٹھ کر کسی لڑکی کی پشت کو دوران معائنہ چھو لیتا ہے، کیا اس کی یہ حرکت آپ کو بے چین کرتی ہے؟ اس لیے فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص بھی
یہ پڑھ لے اور اپنی کہانی شیئر کرنے پر رضامند ہو جائے تو میرے الفاظ اور سوچ کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو جھوٹے مسائل پر شکایت کرتی ہوں یا اتنے بڑے معاملے کو معمولی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر لے۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہسپتال اور کلینک ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کپڑے اتارنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے ننگے ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہاں کسی کو یہ اجازت حاصل ہوتی ہے کہ وہ غیر مناسب طریقے سے کسی کے جسم کو چھوئے۔ اس لیے یہ ڈاکٹر حضرات اور انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مریض کو آرام دہ سہولیات فراہم کرے۔ میں اس انداز میں نہیں پڑھنا چاہتی کہ اس ڈاکٹر نے دوسرے مریضوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے کبھی ایسا کسی اور کے ساتھ نہ کیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ جن سے حملے ایک کلچر، معاشرہ یا نسل تک محدود نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت کی ایک کنڈیشن ہے۔ کسی کی جسم میں درد ہو سکتی ہے لیکن جنسی حملے اور تشدد کا خیال ہو کسی کے دل میں ہر وقت نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک لائک کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو ضرور آل کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب